والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم سیکھنے والے ہیں امپریٹیو سینٹینسز یعنی حکمیہ جملے کیا ہیں اور انہیں کس طرح بنایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ استعمال انگلش زبان میں کیا جاتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیتے ہیں۔ جن جملوں سے حکم، گزارش، درخواست یا رائے دی جائے اسے امپریٹیو سینٹینس یعنی حکمیہ جملہ کہا جاتا ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ کرو، پڑھو، لکھو وغیرہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لکھیے، پڑھیے، سنیے وغیرہ، یعنی ہر وہ لفظ جس کے ذریعے سے حکم دیا جائے یا کوئی بھی گزارش کی جائے یا پھر درخواست کی جائے یا رائے لی جائے، ہم ان میں سے ہر ایک چیز کو یعنی حکم، گزارش، درخواست، رائے وغیرہ ان کو ہم آگے تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے کس کو کس طرح بنایا جاتا ہے انگلش زبان میں۔ تو چلیے انہیں مثالوں کے ساتھ وہیں پر سمجھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں انہیں سمجھنے کی طرف۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم امر یعنی حکمیہ جملہ کیسے بنائیں گے۔ افرمیٹیو یعنی مثبت جملوں میں ورب کی فرسٹ فارم سے جملے کی شروعات کرنے سے امر و حکمیہ جملے بن جایا کرتے ہیں، یعنی امریہ اور حکمیہ جملے بنانے کے لیے ہمیں فرسٹ فارم کو جملے کے شروع میں رکھنا ہوگا۔ جیسے کہ مثالیں دیکھیں گے، ریڈ پڑھو، اسی طرح کم آؤ، جو بھی آپ جیسے کہ پلے ہیں، گو ہیں، تو یہ فاسٹ فارم ہے۔ اگر فاسٹ فارم کو ہم استعمال کریں گے جملے کے شروع میں تو اب اس کے ذریعے سے مقصود کیا ہوگا؟ حکم دینا۔ اس لیے اگر آپ کہیں ایسے سینٹنس کو پڑھتے ہیں جس کے شروع میں ورب کی فرسٹ فارم ہو اور وہاں آپ کو سیاق و سباق سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہاں کچھ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو آپ اسے امریہ یا حکمیہ جملہ کہہ دیں گے اور سمجھ لیں گے۔ اب ہم سیکھیں گے نیگیٹو یعنی منفی جملوں سے ہم کس طرح کسی بھی کام سے روک سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب افرمیٹیو کے ذریعے سے ہم نے امریہ جملے کو سیکھا ہے تو نیگیٹو کے ذریعے سے جو چیز سیکھی جائے گی وہ روکنے کے حوالے سے ہوگی، جسے ہم عربی کے اندر نہیں کہتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کسی کام کو کرنے سے روکنا ہے تو اس میں ہم کیا طریقہ اختیار کریں گے وہ ابھی پڑھنے والے ہیں۔ نیگیٹو یعنی منفی جملوں میں جملے کی شروعات ڈو ناٹ اور کبھی نہیں کے مفہوم کے لیے نیور سے کرتے ہیں اور ورب کی فرسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھتے ہیں، ڈو ناٹ ڈرنک، ڈرنک فرسٹ فارم ہے، ڈو ناٹ کو اس سے پہلے کر دیا۔ اسی طرح اوپر کی آپ نے دو مثالیں پڑھی تھی، ریڈ اینڈ کم، ان میں بھی آپ ان سے پہلے ڈو ناٹ کو لگا کر کے اس کام کو کرنے سے روک سکتے ہیں۔ ڈو ناٹ ریڈ، مت پڑھو، ڈو ناٹ کم، مت آؤ۔ آخر کی مثال دیکھیے، نیور گو، کبھی مت جاؤ۔ اسی نیور کو اگر آپ کہیں اور پر ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کا معنی بھی یہی بن جائے گا کہ کبھی مت لکھو، کبھی مت سنو، کبھی مت پڑھو، اس طرح کا معنی بن جائے گا۔ اب ہم اس کے کچھ اور اصول پڑھتے ہیں۔ ریکویسٹ یعنی درخواست والے جملوں میں کائنڈلی، پلیز سے جملے کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے سینٹنس ہیں، ہیلپ می، ہیلپ می، میری مدد کرو۔ ہیلپ فرسٹ فارم ہے، می میری یہ حالت مفعولی میں ہے، میری مدد کرو۔
اب ہم نے کائنڈلی کو لگا دیا تو اس کا معنی ہو جائے گا برائے مہربانی. میری مدد کرو تو اب یہ درخواست کرنا ہو گیا. ہیلپ می اس کے اندر ظاہری طور پر درخواست کا معنی نہیں ہے، لیکن کائنڈلی کے ذریعے سے برائے مہربانی کا معنی آ جائے گا، تو اب یہ ظاہری طور پر بھی درخواست کا معنی پیدا ہو جائے گا. پلیز سلیپ براہ کرم سو جاؤ. اگر ہم سیدھا سلیپ بولیں تو یہ حکم کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم پلیز کا اضافہ کریں گے تو اب یہ درخواست رہے گی. ہم بڑے کو بھی کہہ سکتے ہیں پلیز سلیپ، آپ سو جائیں. چوتھے نمبر پر ہیں رائے یا تجویز والے جملے میں لیٹ سے جملے کا آغاز کرتے ہیں، جیسے لیٹ می ریڈ، مجھے پڑھنے دو. اسی طرح لیٹ از پلے، ہمیں کھیلنے دو. آپ اس طرح دیگر سینٹنسز کے اندر بھی لیٹ کا اضافہ کر کے اس طرح رائے یا تجویز کے طور پر جملے بنا سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کو کافی آسان اور بہت ہی زیادہ مددگار لگا ہوگا انگلش گرامر میں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، لیکن آج آپ کو 4 اصول ہم نے پڑھائے ہیں، اس سبق میں ان 4 اصولوں کی روشنی میں آپ نے 2 جملے یعنی کل 8 جملے بنانے ہیں. کومنٹ باکس میں لکھ دینے ہیں یا پھر واٹس ایپ پر سینڈ کر دینا ہے. ہمارا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں گروپ میں جوائن ہو کر کے جو ایڈمن کا نمبر ہے وہی ہماری ٹیم کا نمبر ہے، اس پر آپ اپنا کام ضرور بھیجیں. واٹس ایپ پر آپ کا کام چیک ہونے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن کومنٹ باکس میں امید ہے جلدی رپلائی دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.